بچوں پر اذیتیں ہو رہی ہیں، بچے کام کر رہے ہیں، بچے جوا کھیل رہے ہیں، بچے نشہ کر رہے ہیں، بچے آوارہ پھر رہے ہیں، بچے چوریاں کر رہے ہیں اور مار پیٹ بھی ہو رہی ہے۔ تو میں نے اس پہ سروے کر کے سوچا سمجھا کہ کیوں نہیں بچوں کو تعلیم دی جائے۔ اور مجھے کہنے کا سر جی السلام علیکم، میں نے کہا وعلیکم السلام۔ کہتا ہے سر جی آپ یہیں رہیں، میں آپ کے لیے مٹھائی لا رہا ہوں، چائے لا رہا ہوں۔ میں نے کہا بھائی کیوں، کون ہو تم، کس طرح؟ وہ کہتا نہیں، میں آپ کے ساتھ اتنے سال پڑھ کے گیا ہوں اور میرے ابو نے میری ملازمت کے لیے جو میں پڑھا ہوں وہ سرٹیفکیٹ آپ سے جو لیا اور لے کر ملازمت کے لیے درخواست دی اور میں اپنا نوکری پہ لگ گیا ہوں، اور یہ نوکری پہ میں آپ کی وجہ سے لگ دوں۔ میری یہ خواہش ہے میرے ان بچوں میں سے کوئی ڈاکٹر بن جائے، کوئی انجینئر بن جائے، کوئی فوج میں چلا جائے، کوئی پولیس میں چلا جائے، اور یہ کوشش ہے کہ ان بچوں میں سے کوئی ڈاکٹر قدیر بن جائے تو ہم دشمن کو بتا سکیں کہ ہم بھی تعلیم رکھتے ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے کاپی کی، پینسل کی، ربڑ کی، شارپنر کی، اور یہ میرے بچوں کو دیں تاکہ یہ بچے جو ہیں یہ لے چلیں، حاصل کر سکیں۔ میں یہ حکومت سے بھی عرض کروں گا اور اپنے تمام تعلیمی اداروں سے بھی عرض کروں گا، ایک ہونا چاہیے نصاب۔ اور دوسری بات ہے کہ سارے کے سارے مضمون جو ہے انگریزی میں نہیں ہونے چاہیے، اردو، اسلامیات اردو میں بھی ہونے چاہیے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یونٹی نیوز۔ آج میں موجود ہوں اسلام آباد کے سیکٹر F6 میں موجود اوپن پارک اسکول میں، جہاں پہ ماسٹر ایوب گزشتہ کئی سالوں سے بے سہارا بچوں کو اور ان بچوں کو تعلیم کے زیور سے آشنا کر رہے ہیں کہ جو کہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے۔ ناظرین، 24 جنوری ہر سال کو عالمی یوم تعلیم کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ ناظرین، آج ہم ماسٹر ایوب سے جانیں گے احوال ان کی زندگی کے متعلق کہ انہوں نے کیسے ان بچوں کے لیے یہ اسکول قائم کیا اور اس کے لیے ان کو کیا مشکلات جو ہے وہ درپیش آئیں۔ تو میرے ساتھ اس وقت ماسٹر ایوب جو ہیں وہ موجود ہیں۔ ماسٹر صاحب کیسے ہیں؟ آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ بس اللہ کا شکر ہے جی، الحمدللہ اللہ کا بہت کرم ہے۔ اچھا ماسٹر صاحب، ہمارے جو ویورز ہیں وہ یہ ضرور جاننا چاہیں گے کہ آپ نے یہ پارک کب شروع کیا، اس کا آغاز کس طرح سے کیا، آپ کو کیا مشکلات تھیں؟ آپ اس کے حوالے سے نا ذرا تھوڑا سا ہمارے ویورز کو بتائیں کہ اس میں آپ کو کس طرح کی مشکلات رہی ہیں اور یہ جذبہ آپ کے دل میں جو ہے وہ کس طرح سے آیا۔ جی بالکل، دیکھیے میں اس جگہ پر سن 1982 میں آیا تھا اور میں ایک فائر فائٹر تھا، اور فائر فائٹر کے ہاں جب جاتا تھا میں تو یہ محسوس کرتا تھا کہ لوگ جو ہیں دکھی ہیں، لیکن دکھی کے بعد میں نے جو سروے کیا ہے اسلام آباد کو، اس میں دیکھا ہے کہ بچوں پر اذیتیں ہو رہی ہیں، بچے کام کر رہے ہیں، بچے جوا کھیل رہے ہیں، بچے نشہ کر رہے ہیں، بچے آوارہ پھر رہے ہیں، بچے چوریاں کر رہے ہیں اور مار پیٹ بھی ہو رہی ہے۔ تو میں نے اس پہ سروے کر کے سوچا سمجھا کہ کیوں نہیں بچوں کو تعلیم دی جائے۔ یہ 1981 اور 82 کی بات تھی جس میں نے سروے کیا، اور 82 میں نے ایک بچے کو جو سارا دن گاڑیاں دھوتا تھا تو اس کو میں لے کے بیٹھ گیا۔ ماسٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہاں پہ جیسے کہ ابھی آپ کھلے آسمان کے نیچے ان بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اور یہ بھی کافی معصوم بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں دیکھا جائے تو، سردیوں میں گرمیوں میں کیا آپ اسی طرح اسی کنڈیشن میں ان کو جو ہے وہ تعلیم کے زیور سے راستہ کرتے ہیں؟ آپ سردی کے اندر آئیں گے تو دیکھیں گے تو میں بچوں کو پڑھا رہا ہوں، گرمی میں آئیں گے تو دیکھیں گے میں گرمی میں پڑھا رہا ہوں۔ ہمیں نہ گرمی کی وہ ہے نہ ہمیں سردی کی وہ ہے، ہمیں تو مجھے اور میرے بچوں کو مجھے تعلیم دینے کی وہ ہے اور بچوں کو تعلیم لینے کی غرض ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی بچہ میرے سے پڑھ کے آگے چلا جائے، اور بچے یہ چاہتے ہیں کہ ہم پڑھ کے کسی اسکول یا کالج یا یونیورسٹی میں چلے جائیں اور داخل ہو جائیں، اور میری کوشش یہ ہوتی ہے 5ویں تک لے جا کے کسی کو اسکول میں لے جاؤں، کسی کو داخل کروا دوں اور کسی کو آگے لے جاؤں، اور اسی طریقے سے میری کوشش ہے، اور ہزاروں بچے پڑھ کے جا چکے ہیں۔ اب بھی یہی میرے ارادے ہیں کہ میں جب تک میرے جسم میں ایک قطرہ بھی خون کا ہے میں ان بچوں کو پڑھاؤں گا، ان کی بچوں کی مدد کرتا ہوں۔ ماسٹر صاحب اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم جو ہے وہ سلام پیش کر رہی ہوگی آپ کو، کیونکہ آپ جو کام کر رہے ہیں یہ ہر کسی کے بس میں نہیں ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو نظام تعلیم ہے، کیا آپ ایک ماسٹر ہیں، آپ ان بچوں کو جو ہے وہ تعلیم کے زیور سے راستہ کر رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ ٹھیک ہے، یہ اس میں تبدیلی لانی چاہیے نظام تعلیم میں؟ دیکھو جی، پہلے بھی کئی طرح نظام بدلی کر دیا ہے، اب پھر نظام بدلی کر دیا ہے۔ میں یہ حکومت سے بھی عرض کروں گا اور اپنے تمام تعلیمی اداروں سے بھی عرض کروں گا، ایک ہونا چاہیے نصاب۔ اور دوسری بات ہے کہ سارے کے سارے مضمون جو ہے انگریزی میں نہیں ہونے چاہیے، اردو، اسلامیات اردو میں بھی ہونے چاہیے۔ بچوں کو اردو نہیں آتی، جب وہ انگریزی کے پیچھے لگ جائیں گے تو اردو ہماری قومی زبان ہے، اس کی طرف بھی کتاب جانا چاہیے۔ یعنی ایک کتاب سے فرق نہیں پڑتا، کوئی 2-3 مضمون اردو میں بھی ہونے چاہیے اور انگریزی میں بھی ہونے چاہیے، دونوں کے دونوں، اس طرح کا نظام ہونا چاہیے۔ اپنی زندگی میں گزشتہ تقریباً 40 ہی کیا لیں گے، 40 سال ہو گئے ہیں ایک طرح سے،
اس سارے عرصے کے دوران کوئی ایک ایسا دن یا کوئی ایک ایسا واقعہ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ مطلب آپ کو اپنے اس کام پہ فخر تو روزانہ ہوتا ہوگا، مگر اپنے کسی ایک بچے پہ آپ کو بہت زیادہ فخر رشک آیا ہو۔ بالکل جی، میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک بچہ بہت غریب تھا، اور وہ غریب بچہ کالا اس کا رنگ، اور وہ میرے پاس دوڑا ہوا آیا اور مجھے کہنے لگا سر جی السلام علیکم۔ میں نے کہا وعلیکم السلام۔ کہتا ہے سر جی آپ یہیں رہیں، میں آپ کے لیے مٹھائی لا رہا ہوں، چائے لا رہا ہوں۔ میں نے کہا بھائی کیوں، کون ہو تم، کس طرح؟ وہ کہتا نہیں، میں آپ کے ساتھ اتنے سال پڑھ کے گیا ہوں، اور میرے ابو نے میری ملازمت کے لیے جو میں پڑھا ہوں وہ سرٹیفکیٹ آپ سے جو لیا اور لے کر ملازمت کے لیے درخواست دی، اور میں اپنا نوکری پہ لگ گیا ہوں، اور یہ نوکری پہ میں آپ کی وجہ سے لگ گیا ہوں۔ اور وہ اتنا خوش تھا، اور دوڑتے وہ گیا، وہ اس کو مٹھائی تو نہیں ملی لیکن وہ کیک لے آیا اور چائے لے آیا۔ میں کہ دیکھو اس کا جذبہ، تو میں اتنا خوش تھا کہ یا اللہ میرے اس سے ایک بچہ تو چلو وہ ہو گیا، اور میری یہ خواہش ہے میرے ان بچوں میں سے کوئی ڈاکٹر بن جائے، کوئی انجینئر بن جائے، کوئی فوج میں چلا جائے، کوئی پولیس میں چلا جائے، اور یہ کوشش ہے کہ ان بچوں میں سے کوئی ڈاکٹر قدیر بن جائے، تو ہم دشمن کو بتا سکیں کہ ہم بھی تعلیم رکھتے ہیں۔ ماسٹر صاحب آخر میں جو ہے وہ آپ ہمارے جو ناظرین ہمارے چینل کے توسط سے آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور ان میں سے کئی ایسے احباب بھی ہوں گے جو کہ ان بچوں کے لیے جو ہے وہ مدد امداد کرنا چاہیں گے، تو وہ آپ سے کس طرح سے رابطہ کر سکتے ہیں؟ ایک تو ہم آپ کا نمبر جو ہے وہ اپنی اسکرین پہ چلا دیں گے، اس کے علاوہ آپ بتا دیں۔ بالکل، ایک تو میں پیغام بھی دوں گا، اور دوسرا یہ کہوں گا کہ میرے یہ غریب غربا بچے جو ہیں، ہمیں ضرورت ہے کاپی کی، پینسل کی، ربڑ کی، شارپنر کی، اور یہ میرے بچوں کو دیں تاکہ یہ بچے جو ہیں یہ لے چلیں گے، حاصل کر سکیں اور ان کے کام آئیں۔ باقی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ اپنی ذات کے لیے چاہیے، میرے ان بچوں کے لیے چاہیے مجھے کاپیاں، پینسلیں، ربڑ، جو دینا چاہے، 1 دینا چاہے، 10 دینا چاہے، 20 دینا چاہے، صدقہ جاریہ ہے۔ اور یہ تاکہ ہمارے بچے یہ بھی، اگر یہ بچے نہیں پڑھیں گے تو سن لیں، یہ بچے چور بن جائیں گے، ڈاکو بن جائیں گے، نشہ کریں گے، اور نشہ کرنے کے بعد میرے ملک کے اندر ترقی نہیں ہوگی بلکہ بربادی ہوگی۔ اور میرا پیغام بھی یہی ہے، آؤ میرے دوستوں، عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں، بڑوں، چھوٹوں، میرے ساتھ ملو آ کر، اور ہر ایک بچے کو، ہر ایک بڑے کو، چھوٹے کو ایک ایک لفظ بھی پڑھا دیں، تو میرا خیال ہے میں صرف یہی چاہوں گا کہ میرا ملک ترقی کرے گا، فوج بنے گی، پولیس بنے گی، ڈاکٹر بنے گے، انجینئر بنیں گے، اور ان چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے، اور اس میں ہے علم جب تک ہوگا تو یہ بنیں گے۔ جی تو ناظرین، یہ تھے ماسٹر ایوب، ان کی گفتگو سنی آپ نے، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ دیکھتے رہیے یونٹی نیوز۔